میں 12 سال کی تھی جب مجھے پہلی بار کوئی پسند آیا تھا۔ وہ میری کلاس میں پڑھتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب وہ مجھے اچھا لگنے لگا، مگر وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے زندگی میں ہر شے کو اپنا بنانے کے لیے ہر داؤ کھیلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ 12 سال کی عمر میں تو محبت کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے، مگر میں بیوقوف تھی جو اپنی زندگی سے کھیلنے لگ گئی، اور وہ اس سب کا مجھے جو نتیجہ بھگتنا پڑا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرا نام امبر ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 کمروں کا تھا، جس کی چھت بانس اور سرکنڈوں سے بنائی گئی تھی۔ ہر سال اماں چھت پر جا کر اس پر مٹی سے لیپ کرتی تھی، نہیں تو بارشوں کے دنوں میں چھت ٹپکنے کا خطرہ سر پر کسی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔ اماں نے کتنی بار ابا سے کہا کہ کچھ پیسے جمع کر کے گھر کی چھت پکی کروا لو، لیکن ابا ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب دیتے کہ تم سب کا پیٹ پالو یا پیسے جوڑو۔ اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، تم پیسے جوڑنے کی بات کرتی ہو۔ پھر اسی بات پر اماں اور ابا کی لڑائی ہو جاتی تھی، اور یہ لڑائی کوئی نئی نہیں تھی۔ ہم بچپن سے یہی سب اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میرے ابا سوکھی روٹی اور ٹین ڈبے کا کام کرتے تھے۔ وہ تو شکر تھا ریڑھی اپنی تھی، ورنہ اس کا بھی کرایہ دینا پڑتا تو روٹی بھی 2 ٹائم نہ پکتی۔ ابا صبح صبح ریڑھی لے کر نکل جاتے اور گلی گلی جا کر صدائیں لگاتے تھے۔ شام کو مغرب کے بعد ان کی واپسی ہوتی۔ جو تھوڑا بہت کما کے لاتے تھے اس سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔ اماں شام کے سائے ڈھلتے ہی لالٹین جلا دیا کرتی تھی۔ گھر میں 3 لالٹین تھیں، ایک کمرے میں، ایک برآمدے میں اور ایک صحن میں جلا کرتی تھی۔ صحن والی لالٹین کو ہی واش روم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہی رہتے تھے، اماں، ابا، میں اور میری چھوٹی بہن، جس کا نام ہورین تھا۔ اماں ابا نے اپنے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہی حقیقت تھی کہ اماں اور ابا نے گھر سے بھاگ کر ایک دوسرے کو اپنایا تھا۔ وہ دونوں ایک گاؤں میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر بھی برابر برابر تھے۔ شروع سے ساتھ کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ کب دوستی محبت میں بدل گئی اماں ابا کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب بات بہت آگے نکل گئی تو ابا اور اماں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ دونوں گھروں میں بہت زیادہ میل ملاپ تھا، لیکن دونوں کی ذات برادری الگ تھی، اور اس زمانے کے لوگ ذات برادری کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ بس اسی وجہ سے ابا اور اماں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات منصوبے کے تحت گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ کر بس گئے۔ گاؤں چھوڑنے سے لے کر شہر آنے تک اور پھر نکاح ہونے سے کرائے کا گھر لینے تک ابا کے ایک دوست نے ان کی مدد کی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے دونوں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا بڑا ہاتھ مارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، تاکہ آگے چل کر کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میری نانی نے اماں کی شادی کے لیے زیور بنوا کے رکھا ہوا تھا، جو کہ اچھی خاصی مالیت کا تھا۔ اسی طرح ابا کے گھر والوں نے زمین خریدنے کے لیے کچھ رقم الگ سے رکھی ہوئی تھی، اور ابا اس بات کو جانتے تھے۔ دونوں کے گھر والے اچھے خاصے پیتے لوگ تھے۔ اماں اور ابا نے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اماں نے وہ زیور چرا لیا اور ابا نے گھر سے نکلتے ہوئے اس رقم پر ہاتھ صاف کیا، اور پھر شہر آنے کے بعد جب اماں ابا نے نکاح کر لیا تو زیور بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اس وقت یہ گھر اچھی کنڈیشن میں تھا، اسی میں انہوں نے اپنی دنیا بسا لی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے، لیکن ابا کا کوئی کام نہیں لگتا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایسا کوئی ہنر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ شہر میں کچھ کمانے کے لائق ہوتے۔ پھر دوست کے مشورے سے جو پیسہ گھر سے لائے تھے، اسے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگا کر قسمت آزمانے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے پہل تو ابا نے چھوٹے سے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار شروع کیا، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے الٹا نقصان ہی اٹھایا۔ اس کے بعد ابا نے جوتوں کا ایک سٹال لگا لیا، وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات سامنے آئے۔ اسی طرح کے 2-3 کام اور کیے، مگر کسی کام میں کوئی منافع نہیں مل رہا تھا، الٹا سارے پیسے ختم ہوتے گئے۔ پھر گھر سے لائی ہوئی رقم، جو کہ آخری حصہ بچا تھا، اسی سے ابا نے ایک ریڑھی خرید لی۔ پہلے اس ریڑھی پر سبزی اور پھل فروٹ لگا کر بیچتے تھے، لیکن پھر جب میری پیدائش ہوئی تو خرچہ ایک دم زیادہ ہونے کی وجہ سے منڈی سے پھل نہ اٹھا سکے۔ اس طرح وہ کام بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ابا نے سوکھی روٹی اور ٹین ڈبے کا کام شروع کیا، اور اسی میں ساری زندگی گزار دی۔ اماں کو یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ اصل میں دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں تنگی اور پریشانی دیکھنے کے عادی نہیں تھے۔
بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے عیش میں زندگی گزاری تھی۔ جس چیز پر ہاتھ رکھا وہی چیز مل جاتی تھی۔ اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے تھے، مگر شادی کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور ساتھ ہی آٹے دال کے بھاؤ نے محبت کو بے مول کرنا شروع کر دیا۔ اماں اپنے اور میرے اخراجات کے لیے ابا سے پیسے مانگتی تو ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دن تو اماں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیا ہمیں بھوکا مارنے کے لیے یہاں لے کر آئے تھے۔ یہ بات ابا کے دل پہ لگی۔ پھر انہوں نے بہت محنت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اپنی جان مار کے سردی گرمی دھوپ چھاؤں میں کام کرتے رہے۔ دن دیکھا نہ رات، طبیعت بھی خراب ہوتی تب بھی ریڑھی لے کر نکل جاتے تھے، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ اگر وہ ایک بھی دہاڑی ضائع کریں گے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ایک بچے کے ساتھ اخراجات بھی بڑھ چکے تھے۔ اماں کو شروع سے ہی اس بات پر اعتراض تھا کہ گھر ابا نے خریدا ہے اس میں بجلی تک نہیں تھی، اوپر سے اس کی چھت کچی تھی۔ اماں بہت ڈرتی تھی کہ کبھی تیز بارش یا طوفان میں چھت ہم پر گر ہی نہ جائے، لیکن ابا ہمیشہ اماں کو تسلی دے دیتے۔ ہمارا گھر اس وقت شہر سے تھوڑا ہٹ کے ایک نئے علاقے میں تھا، اسی لیے زیور بیچ کر اتنے ہی پیسوں میں مل گیا تھا، ورنہ شہر میں چھوٹا سا گھر لینا بھی اماں اور ابا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب ابا نے گھر خریدا تھا تو اماں سے یہی کہا تھا کہ جلد ہی بجلی بھی لگوا لیں گے، مگر اب تو میری پیدائش کو بھی 6 مہینے گزر گئے تھے، گھر میں بجلی نہیں لگی تھی۔ اماں نے آس پڑوس میں بجلی کی ایک تار لینے کی بات کی تو کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ لاکھ رو دھو کے اماں لالٹین جلا کر ہی گزارا کرنے لگی، مگر اماں کو میرے لیے ہر چیز چاہیے تھی جو ابا لا کر نہیں دے سکتے تھے، بلکہ میرے لیے جو پہلی شاپنگ اماں نے ابا کے ساتھ جا کر کی تھی وہ بھی سستے بازار کی ریڑھیوں سے ہلکے کپڑے خریدے تھے۔ اماں بالکل بھی خوش نہیں تھی، اسے ابا سے بے شمار گلے شکوے تھے، لیکن ابا بھی کیا کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ محنت کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اس کے باوجود گھر کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ میں جب 3 سال کی ہوئی تو میری چھوٹی بہن دنیا میں آ گئی۔ میرا رنگ اور نئے نقش بھی اچھے خاصے تھے، مگر حورین تو میرے مقابلے میں بہت زیادہ گوری اور خوبصورت لگتی تھی۔ اگر ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ بٹھا کر دیکھا جائے تو میری صاف رنگت حورین کے سامنے سانولی لگنے لگتی تھی۔ اسی وجہ سے اماں نے حورین کا نام یہ رکھا تھا۔ اب حورین کی پیدائش کے بعد اماں کو میرے اسکول جانے کی فکر لگ چکی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میں کسی پرائیویٹ اسکول میں، اس سلسلے میں اماں نے قریبی پرائیویٹ اسکولوں میں جا کر فیس وغیرہ کا پتہ بھی کیا، لیکن کم سے کم فیس والے اسکول میں بھی اماں مجھے داخل نہ کروا سکی۔ اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اماں ابا کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ جب بھی وہ لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سناتے تھے، میں ان کی تیز تیز آوازوں سے سہم جایا کرتی تھی۔ حورین بھی رونے لگ جاتی تو میں اسے اپنی چھوٹی سی گود میں لٹا کر خاموش کروانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ میں 4 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک میرا داخلہ کسی اسکول میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اماں کی ضد تھی کہ وہ مجھے پرائیویٹ اسکول میں ہی داخل کروائیں گی، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ وہ میرا داخلہ قریبی سرکاری اسکول میں کروا دیں۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے اور وہیں پورے علاقے میں سب سے بڑا سرکاری اسکول تھا۔ جب اماں کی ضد کو 1 سال گزر چکا اور میں 4 سال کی ہو گئی تو اماں نے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ اس طرح تو میں کبھی بھی اسکول نہیں جا پاتی۔ ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ صبح کے وقت مجھے وہیں چھوڑنے اسکول جاتے تھے اور واپسی پر اماں لینے جایا کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے رو دھو کر اماں نے میرے لیے ایک یونیفارم اور شوز خریدے تھے، اور پھر جب میں پہلی کلاس میں پہنچ گئی اس وقت تک وہی یونیفارم پہنا کرتی تھی جو کہ میرا چھوٹا ہو چکا تھا۔ بچے میرا مذاق اڑاتے تھے، میں اماں کے سامنے رونے لگ جاتی تو وہ ابا سے لڑنے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد حورین نے بھی میرے ساتھ اسکول جانے لگی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ایک بھی دن ایسا گزرا جب اماں اور ابا کی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے تو ایسا ہونے لگا تھا کہ دونوں نے ہم پر ہی توجہ دینی چھوڑ دی۔ ابا اپنے کام پر مصروف رہتے اور اماں بیچاری ابا سے لڑ جھگڑ کر سارا دن سر پر دوپٹہ باندھ کے لیٹی رہتی تھی۔ دل کرتا تو اٹھ کر کھانا بنا لیتی، ورنہ گھر کے سارے کام یوں ہی پڑے رہتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اسکول سے واپس جاتی تو بھوک کے مارے ہماری بری حالت ہوتی تھی، مگر اماں ہمیں روٹی دینے کی بجائے باتیں سنانا شروع کر دیتی تھی۔ حالانکہ گھر کے ایسے حالات ہونے میں ہم دونوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو اصل میں ان کا بھی نہیں تھا، لیکن شاید جو دھوکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیا تھا اب اسی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ جب میں 5ویں کلاس میں پہنچ گئی اس وقت پہلی مرتبہ اماں اور ابا کی شادی کی حقیقت ہم دونوں بہنوں کو معلوم ہوئی تھی۔
حورین تو چھوٹی تھی، اس لیے زیادہ باتوں کو سمجھتی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جس چیز کو اڈاپٹ کیا تھا وہ ایک ایسی سوچ تھی جس کے بعد میں مجھے تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی جب اماں نے مجھے اپنے اور ابا کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ میں ان سے پوچھتی تھی کہ ہم سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا اور نہ ہی ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، جبکہ میری ساری سہیلیاں اپنے دودھیال میں رہتی ہیں اور چھٹیوں میں ننہال جایا کرتی تھی، صرف ایک میں ہی تھی جو کبھی کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں اماں سے اکثر یہ سوال کرتی رہتی تھی، پھر اماں نے ایک دن مجھے ساری بات بتا دی۔ اس دن سے میں نے ذہن میں بنا لیا کہ میں بھی محبت کی شادی کروں گی، مگر اماں کی طرح میری زندگی برباد نہیں ہوگی، بلکہ میں ملکہ بن کے راج کروں گی۔ پتہ نہیں کب سوچ سے اور کیوں تھی، مگر جب میں جوان ہوئی تو اسی سوچ پر عمل کرنے کی کوشش میں نے شروع کر دی، مگر ایک کوشش تو بہت عرصہ پہلے کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 12 سال کی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، اور ایسا تب ہوا تھا جب اماں نے اپنے اور ابا کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا، لیکن وہ لڑکا کبھی بھی نہ تو مجھ سے بات کرتا تھا اور نہ ہی میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا، میرا دل چاہتا کہ وہ مجھ سے بات کرے، میرے ساتھ کھیلے، لیکن وہ تو بس ہر وقت پڑھنے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ پھر جب ہم نئی کلاس میں گئے تو اسکول میں 6ٹھی کلاس سے صرف لڑکیاں ہی وہاں رہ جاتی تھی، لڑکوں کو دوسرے اسکول میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ لڑکا بھی میرے اسکول سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میں اپنی پہلی پسند کو بھول چکی تھی، مگر میری سوچ پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں جس طرح کے ماحول میں بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر حسرتیں اور محرومیاں بہت زیادہ تھیں۔ جب چھوٹی تھی تو میرا دل بھی چاہتا تھا کہ باقی بچوں کی طرح میرے پاس بھی اچھے اچھے کھلونے ہوں، میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، اور جب اسکول گئی تو میرے پاس سب سے زیادہ ہلکی اور بیکار چیزیں ہوتی تھی۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ پر اور میرے رہن سہن پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اماں ابا کی لڑائیوں نے میرے دل و دماغ پر ایسے اثرات قائم کیے کہ میرے نزدیک لڑائی جھگڑا معمولی سی بات بن گئی تھی۔ میں اسکول میں اپنی ساری فرسٹریشن نکالنے لگی تھی۔ جس دن اماں مجھے مارتی، میں حورین کو رلانے کی کوشش کرتی تھی، کبھی اسے چپکے سے تھپڑ مار دیتی تو کبھی اس کے بال نوچ دیا کرتی تھی، اور وہ روتی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی۔ ایسے میں اسکول میں نے بچوں کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہتا یا کسی بات سے روکتا تو میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز یا تو گم کر دیتی یا پھر توڑ دیتی تھی۔ اماں نے کبھی بھی پڑھائی کے حوالے سے ہم دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، حالانکہ پہلے وہ ابا سے اس بات پر لڑتی تھی کہ وہ ہمیں پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، مگر اس نے تو کبھی ہمارا بیگ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی کاپی ہے یا نہیں، یا ہم نے کام بھی کیا ہے یا نہیں۔ بس ایسے ماحول میں پل کر جوان ہونے والے بچے کیسے ہوتے ہیں، میں بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ میں بڑی ہو گئی تھی اور جتنی میری عمر تھی اس سے کہیں زیادہ لمبی میری زبان۔ میں اماں اور ابا سے بھی بدتمیزی کرنے لگ گئی تھی، اماں کی کوئی بات نہ سنتی اور انہیں دھڑا دھڑ جواب دے دیتی۔ میری اس عادت کی وجہ سے اماں مجھ پر جوانی میں بھی ہاتھ اٹھایا، حورین یہ سب کچھ دیکھتی تھی، اس لیے اس نے میری کوئی بھی عادت کو نہیں اپنایا تھا، بلکہ جب بھی اماں مجھ پر غصہ کرتی، مجھے مارتی تو حورین بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کرنے لگ جاتی تھی تاکہ اماں اسے کچھ نہ کہے۔ اس طرح وہ چھوٹی عمر سے گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی، حالانکہ وہ اسکول بھی جاتی تھی لیکن گھر کے کام بھی بڑے شوق سے کر لیتی تھی۔ اس وجہ سے اماں اسے پسند کرتی تھی، کیونکہ ایک تو اس نے کبھی اماں سے بدتمیزی نہیں کی تھی، دوسرا وہ اماں کی ایک آواز میں فوراً اٹھ کر کام نمٹا دیتی تھی، جبکہ میں ڈھیٹوں کی طرح بستر پر لیٹی رہتی۔ میں نے 8ویں پاس کر کے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا نے بڑی کوشش کی اور مجھے سمجھایا، لیکن میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، مجھے تو بس شادی کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ اب کیا مجھے بوڑھا کرو گی، میری شادی بھی کر دو۔ یہ سن کر اماں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اور پھر میرا رشتہ دیکھنے لگ گئی۔ ہمارے جوان ہونے تک گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے۔ ابا نے ٹین ڈبے کا کام چھوڑ کر کباڑ کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، جہاں سے مناسب دہاڑی مل جاتی تھی۔ گھر میں کچھ سال پہلے بجلی بھی لگ گئی تھی اور ابا نے چھت بھی پکی کروا دی تھی، کیونکہ اماں روزانہ ابا کو بجلی اور چھت کے معاملے میں باتیں سناتی تھی۔ اب میں نے کچھ قرض وغیرہ اٹھا کر دونوں کام کر دیے تھے، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود
وہ اس کی قسطیں اتار رہے تھے۔ ایسے میں وہ میری شادی کے لیے بھلا کیا کر سکتے تھے، اور مجھے تو جہیز چاہیے تھا۔ میں نے صاف صاف اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس میں فرنیچر بھی لوں گی، مگر مجھے اپنی ہر فرمائش کے بعد صرف گالیاں ہی ملتی تھیں۔ اماں میرے لیے 2-4 رشتے تو دیکھ چکی تھی، مگر کہیں پر بات نہیں بنتی نظر آ رہی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسی جگہ پر ہو جہاں سسرال کا جھنجھٹ نہ رہے، کوئی اکیلا لڑکا رہتا ہو یا چھوٹی سی فیملی ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بد زبان اور بدتمیز بیٹی بھرے سسرال میں گزارا نہیں کر سکتی۔ پھر اماں نے میرے لیے نوید کا رشتہ قبول کر لیا۔ نوید اپنے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا، کسی بڑی کریانے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ گھر ان کا اپنا تھا، اسی وجہ سے اماں کو یہ رشتہ مناسب لگا، اور اماں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات کی، اور بہانہ یہ بنایا کہ لڑکے والوں کو جلدی ہے، اور جلدی میں ہم بھلا کتنا جہیز بنا سکتے ہیں۔ 2-4 برتن اور چند جوڑے دے کر مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں تو اپنی شادی پر بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو سوچ رہا تھا کہ جہاں منگنی ہوگی اس سے فون پر باتیں کروں گی، اس سے گفٹ لیا کروں گی، کچھ عشق محبت چلے گا، پھر کہیں جا کر شادی کروں گی اور ڈھیر سارا جہیز لے کر جاؤں گی۔ مگر میری تو کبھی کوئی چاہت پوری ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ دلہن بن کر جس گھر میں گئی وہاں بھی مجھے میری مرضی کا کچھ نہ ملا۔ بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر صرف ذمہ داریوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ نہ بری میں کوئی ڈھنگ کا جوڑا تھا اور نہ ہی مجھے زیور چڑھایا گیا۔ میری نند حورین سے بھی چھوٹی تھی اور وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ساس صاحبہ تو اپنی بیٹی کو کسی کام کے لیے زحمت نہیں دیتی تھی، اور وہ بھی پڑھائی کا بہانہ کر کے ہر وقت کتابیں کھول کر بیٹھی رہتی ہیں۔ لے دے کے سارا کام گھر مجھ پر ہی آ گیا۔ میں تو شروع سے ہی کم چور تھی۔ اب کبھی مجھ سے سالن جل جاتا تو کبھی روٹی کچی رہ جاتی تھی۔ برتن دھوتی تو کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا، صفائی کرتی تو آدھی کر کے ہی چھوڑ دیتی تھی۔ شروع میں تو میری ساس نے میرے ساتھ کچھ شرائط برتی، لیکن جب میں مسلسل یہی سب کرتی رہی تو وہ بھی اصلی والی ساس بن گئی۔ مگر میں کہاں کسی سے دبنے والی تھی۔ میں نے ساس کا مقابلہ بھی پوری طاقت سے کیا۔ اگر مجھے میری ساس ایک بات سناتی تو میں اسے 2 سناتی تھی، کیونکہ میرے پاس باتیں سنانے کے کئی جواز تھے، جو جہیز سے شروع ہو کر گھر میں نوکرانی بننے تک آ کر ختم ہوتے تھے۔ میں تو اپنے شوہر کو بھی نہیں بخشا تھا۔ کبھی میں سوٹ کی فرمائش کر دیتی تو کبھی کچھ کھانے پینے کی، مگر وہ دہاڑی لگانے والا بندہ کہاں سے میری فرمائشیں پوری کرتا۔ اس کی دہاڑی پر تو ماں کا قبضہ تھا۔ میرا تو ایسے گھر میں رہنا محال ہو چکا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے جی بھر کے بد زبانی کرتی رہی، اور پھر وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ نوید نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ شادی کے صرف 4 مہینے بعد ہی میں طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ چکی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہ تھا، نہ ملال، جبکہ ابا تو میری طلاق کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میری طلاق کی وجہ سے اماں، ابا اور حورین بھی پریشان تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں تو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی کہ ایسے سسرال سے میری جان چھوٹ گئی جو مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ میں اماں کو بھی یہی بتاتی تھی، مگر اماں میری باتوں پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اماں کے گھر آنے کے بعد دوبارہ سے وہی سب کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کتنی مرتبہ نے عدت پوری کرنے کے لیے کہا، مگر میں نے ان کی بات مانتی ہی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر میں ایک دن باہر چلی گئی۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا، کہنے لگی کہ نہ جانے میں نے کون سے گناہ کیے تھے جو مجھے تم جیسی اولاد ملی۔ تو میں نے بھی منہ بھر کے اماں کو جواب دے دیا کہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر، ان کو بدنامی دے کر ابا کے ساتھ چلی آئی تھی، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اسی کی سزا بن کر تمہیں ملی ہوں۔ یہ سن کر تو اماں پر جیسے بجلی گر پڑی، مگر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اماں کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ حورین نے مجھے فوراً ٹوکا اور اماں کے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میں نے اسے بھی 4 باتیں سنائیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد تو میں نے ایک آدھ کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا تو مجھ سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، چپ چاپ اپنے کام پر چلے جاتے اور واپس آتے تو حورین سے ہی باتیں کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے زیادہ کام اور محنت نہیں کی جاتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو ہماری بیٹی ہونے کے بجائے بیٹا ہوتی تو آج کسی کام بھی آتی۔ میں نے اماں سے کہا، تم اجازت دو تو میں باہر نکل جاتی ہوں اور تمہیں کما کر کھلاتی رہوں گی۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، بھلا مجھے کس نے نوکری دینی تھی؟ البتہ حورین نے میٹرک کر رکھا تھا،
اس نے محلے کے پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، مگر محلے کے بچے اس کے پاس ٹیوشن بھی آنے لگے تھے۔ اس طرح وہ گھر کے اخراجات میں ابا کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جو بیٹی گھر کا کام بھی کرتی تھی اور کماتی بھی تھی، وہی اماں ابا کو اچھی لگتی۔ میں تو اب ویسے بھی ان پر بوجھ بن چکی تھی، لیکن میں ان پر بوجھ بن کر ہی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ میری دوسری شادی کروا دو، مگر وہ لوگ اچھے ہونے چاہیے۔ اپنے جیسے کنگال دوبارہ مت ڈھونڈ لینا۔ میری ایسی باتیں سن کر اماں میرا منہ دیکھتی رہ جاتی، کیونکہ اب کچھ کہنے یا مارنے کا وقت تو گزر چکا تھا۔ پھر میں روزانہ اپنی سہیلی رخسانہ کے پاس اس کے گھر جانے لگی۔ رخسانہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی بھی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی، جو کہ برابر میں ہی تھا۔ میں اس سے ملنے جاتی تھی اور 2-3 گھنٹے اس کے گھر میں گزار دیتی۔ اماں مجھے منع کرتی تھی، مگر میں باز نہیں ہوتی تھی، اور ابا کو تو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ کام پر چلے جاتے تھے تو میں اس کے بعد ہی جایا کرتی تھی۔ اور اماں نے جان بوجھ کر ابا کو کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ اماں جانتی تھی اگر ابا کو پتہ چلے گا تو وہ غصہ کریں گے، جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اب بڑھاپے میں آ کر اماں کو ابا کا خیال ہو گیا تھا۔ ساری زندگی تو لڑتے ہوئے گزار دی، اب کیا فائدہ ایسے خیال کا؟ لیکن مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے تو صرف کسی جگہ شادی کرنی تھی۔ میں نے رخسانہ سے میل جول اسی وجہ سے بڑھایا تھا کہ وہ مجھے کسی رشتے کے بارے میں بتا سکے۔ پھر اس نے ہی مجھے خالد سے ملوایا تھا، جو اس کا دور پرے کا رشتہ دار تھا۔ اس کی اپنی کپڑے کی دکان تھی اور اچھا خاصا کام چل رہا تھا۔ خالد پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ہنسا لیا، اور وہ بھی بیوقوف میری خوبصورتی اور جوانی پہ مر مٹا۔ پھر میرے کہنے پر ہی اس نے اپنا رشتہ میرے لیے بھجوا دیا۔ اماں نے تو اس رشتے سے انکار کرنا چاہا تھا، مگر میں نے پہلے ہی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہر حال میں نے شادی خالد سے ہی کرنی ہے۔ ابا بھی میری بات سن چکے تھے، اس لیے اپنی عزت رکھنے کی خاطر ابا نے خالد کے ساتھ ہی میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ خالد نے شادی سے پہلے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے گا، مگر اس نے تو پہلے دن ہی وعدہ خلافی کر دی۔ مجھے بیاہ کر اپنے اسی گھر میں لے گیا، جہاں پر اس کی ماں، 3 بہنیں اور پہلی بیوی رہتی تھی۔ خالد کے باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، مگر 2 بڑے شادی شدہ بھائی بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ بہنیں تینوں کنواری تھی، جو میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے وہیں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اصل خطرہ تو مجھے سوتن کی طرف تھا، لیکن یہ صرف میرا ایک اندازہ تھا۔ مگر کچھ دن بعد ہی میرا اندازہ حقیقت میں روپ لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے سسرال والوں کو یہ بات تو معلوم تھی کہ خالد دوسری شادی کر رہا ہے، اور انہوں نے صرف بچے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسی لیے خالد ڈنکے کی چوٹ پر مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ مگر کچھ ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس، جٹھانیاں اور نندیں بہت تیز تھی۔ سوتن تو خاموش رہتی تھی، کسی بات میں نہیں بولتی تھی، زیادہ تر گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی، مگر مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ چوری چھپے میرے ساس کے کان بھرتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ میری ساس کی سکی بھانجی تھی، اسی وجہ سے اسے بڑی پسند تھی، اور پھر گھر کے کام بھی وہ سنبھال رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنے شروع کر دیے، تاکہ بڑی بیوی کے دل میں جگہ بنا سکوں، مگر میری ہر کوشش ناکام جانے لگی۔ ان لوگوں کو تو میرا نہ کھانا پسند آتا اور نہ ہی کوئی اور کام، ہر بات میں کیڑے نکالنا ان کا فرض تھا۔ پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن پھر میں نے بھی سیدھی ہونے کی ٹھان لی۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو اسے ٹکا سے جواب دے دیتی، کیونکہ مجھے اس بات پر بڑا غرور تھا کہ خالد میرے ساتھ ہے۔ مگر جب میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے اور بچے کی کوئی امید نہ بنی تو سسرال والوں کا رویہ تھوڑا اور بھی عجیب ہو گیا۔ اسی دوران حورین کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ آیا تھا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک شادی شدہ بہن تھی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ حورین کے ساتھ ساتھ اماں اور ابا کو بھی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اور پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اماں ابا کو اپنے ساتھ لے گیا اور ابا کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا۔ میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے حورین کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا گھر بڑا اچھا تھا اور پھر روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں تھا، وہ تو بڑے عیش سے وہاں رہ رہی تھی، اور اماں ابا کی بھی زندگی بڑھاپے میں جا کر سنور گئی تھی۔ ایک صرف میں ہی تھی جو ایسے ظالم سسرال میں پڑی رہ گئی۔ اگر خالد میرے ساتھ نہ دیتا تو پتہ نہیں میرا وہاں کیسے گزارا ہوتا۔ میں خالد کی وجہ سے اپنی من مرضیاں کرنے میں کسی حد تک کامیاب تو ہو جاتی تھی،
اور خریداری بھی خوب کرتی تھی۔ خاص طور پر میں نے جوڑے بہت بنائے تھے۔ میرے سسرال والوں کو تو ویسے بھی میری ہر بات پر اعتراض رہتا تھا، تو وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتے تھے۔ پھر میری ساس نے مجھ پر بوجھ ڈالنے کے لیے گھر کے کام بانٹ دیے۔ روزانہ ایک بہو گھر کا پورا کام کرتی تھی۔ جس دن میری باری ہوتی اس دن کوئی بھی میری مدد نہیں کرواتا تھا۔ میں سارا دن بڑی مشکل سے کام نمٹاتی۔ مجھے وہ کرنے پڑتے تھے کیونکہ اگر میں گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتی تو باقی 3 بہوؤں کا ہی راج وہاں رہنا تھا۔ ایسے میں میری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن امید سے تھی اور وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں اب اس امید پر زندہ تھی کہ جلد ہی اپنے سسرال والوں کو اولاد کی خوشخبری دوں گی تو میری بھی کچھ قدر و قیمت ہو جائے گی، کیونکہ خالد نے اسی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ مگر وقت کا گھیرا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو خالد نے بھی اپنا رویہ میرے ساتھ بدل دیا تھا۔ ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر غصہ بھی کرتا تھا اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں مگر اس جنجال پورے سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن میں اب کہاں جا سکتی تھی۔ اب تو ماں باپ بھی میرا حال تک پوچھنے کو کئی کئی دن لگا دیتے تھے، اور پھر ابا کے اچانک انتقال نے میری امید کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ خالد کے گھر میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دوں، مگر میں اولاد ہونے کی طرف سے ابھی بھی نا امید نہیں ہوئی تھی۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میری سوتن امید سے ہو گئی۔ پھر تو خالی دور میری ساس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہو گئی، اور وہ بھی جی بھر کے نخرے دکھا رہی تھی۔ میں جو بچے کی وجہ سے اس گھر میں بیاہ کر گئی تھی اب اپنی سوتن کی ملازمہ بن کے رہ گئی تھی۔ سارے دن کے کام کاجوں میں گزر جاتا اور پھر رات کو ساس کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ خالد تو اب روزانہ میرے کمرے میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حورین دوسری مرتبہ ماں بننے والی تھی اور اسی سال خالد کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے میری رہی سہی حیثیت بھی ختم کر دی۔ میں آج بھی خالد کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میری سوتن کی گردن غرور سے تنی رہتی ہے کیونکہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی اور میری گود ابھی تک خالی کی خالی تھی، لیکن میں بہت بدل گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ انسان کو زندگی میں روپے پیسہ قدر نہیں کرواتا، بلکہ اس کی اصل پہچان اور ہے رشتوں سے۔ کاش وہ سب نہ کرتی جو میں نے کیا تھا، تو میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔